یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعد الثانی صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم مذہبی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کسی کو مامور فرمایا تو وقت کے مکذبین اور مکفرین نے ان پر تحقیر اور تمسخر بھرے الزامات کی بوچھار شروع کر دی۔ عمومی انسانی فطرت کا یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جو ہمیشہ غیر متبدل رہا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ ربی صلی علی نبیک دائما۔ قرآن کریم کے اس آفاقی اصول کے مطابق آج بھی مکذبین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیر اور تمسخر پر دن رات کمر بستہ ہیں۔ انہی مکذبین میں سے ایک مولوی دین محمد صاحب سیالوی ہیں، موصوف آج کل تکبیر ٹی وی پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحقیر اور تمسخر کے مشن پر مامور ہیں، اور اپنے اس مشن کے حصول کے لیے کذب و افتراء اور دجل و فریب کی نئی سے نئی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں۔ اپنے گزشتہ چند پروگراموں سے مولوی صاحب انتہائی تحقیر اور تمسخر بھرے انداز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ غلطیوں سے پر ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام کی کتاب اعجاز المسیح کے ذکر میں مولوی موصوف فرماتے ہیں، پہلا جملہ من سرہ ان یقرأ الفاتحۃ مع معارفها المخفیہ، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ سورہ فاتحہ کے مخفی معارف جاننا چاہے وہ کیا کرے؟ وہ میری یہ تفسیر پڑھے۔ پہلے جملے میں معارفها المخفیہ، مخفیہ کا لفظ جو ہے یہ بلاغت کے اصول کے مطابق بالکل غلط ہے۔ جہاں یہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، مخفیہ استعمال نہیں ہوتا، خفیہ استعمال ہوتا ہے۔ معنی کے حوالے سے آپ کو دکھا جی مخفی کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، معنی مخفی کا بھی وہی ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو محاورہ ہے مخفی، عربی میں خفیہ، خفی، مخفی نہیں استعمال ہوتا۔ تو پہلی غلطی پہلے جملہ میں کہ معارف المخفیہ، یہ پہلی غلطی ہے، مخفیہ نہیں الخفیہ یہاں ہونا چاہیے۔ مخفی یہ جیسے میں نے کہا عربی محاورہ نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ ہے۔ آئیے ناظرین ملاحظہ کیجئے کہ جب ایک کالر سیالوی صاحب کے انسری جھوٹوں اور فریبکاریوں کا پردہ چاک کر دیتے ہیں تو سیالوی صاحب اپنے کذب و فریب کے آشکار ہو جانے پر شرمسار ہونے کے بجائے کس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پینترے بدلنے لگتے ہیں اور آئیں بائیں شائیں پر اتر آتے ہیں۔ کون کہاں سے؟ جی مول صاحب، میں وہ آپ کی عربی کی غلطیاں جو آپ نے نکالی تھی اعجاز المسیح کی، ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ جی ٹائٹل پیج کی سب سے پہلی غلطی آپ نے نکالی تھی کہ معارف المخفیہ جو ہے اس میں مخفیہ کا لفظ جو ہے وہ عربی کے بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جی ٹھیک، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ائمہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، پھر وہی آپ بات کریں، میں نے ائمہ کی بات نہیں کی، میں نے کہا تھا اگر حوالہ دینا ہو کسی ایسی کتاب کا جواب دیں جس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ ھذا فصیح بلیغ لیس لہ جواب، یہ الہامی ہے، یہ اعجازی ہے۔ کرنے لگا ہوں اس بات پر تو جو آپ کی دوسرے علماء نے کی وہ کی، میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آپ نے یہ اعتراض کرتے کرتے جو ہے
جو افصح العرب لسانن جسے کہا گیا، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ نے خدا تعالیٰ پر بھی اعتراض کیا. وہ جو موضوع آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں رکھا ہوا ہے نا، اور جس سافٹ ویئر کی بنا پر آپ تحقیق کے میدان کے شاہ سوار بن گئے ہیں اور ساری بریلوی امت آپ کو تحقیق کے میدان کا شاہ سوار بنا رہی ہے جی، اس میں آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو وہ مشہور حدیث قدسی بھی نظر آتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنتو کنزم مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم، کہ خدا نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا. کنزم مخفیًا جی. حوالے کے لیے نا آپ اسی موضوع میں کنزم مخفیًا کے الفاظ ڈالیں، کوئی 40 کے قریب یا اتنی کے قریب کتابیں نکلیں گی جن میں یہ حدیث قدسی لکھی ہوئی ہے. جی. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فصاحت و بلاغت نہیں پتا تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر کہہ دیں کہ خدا کو بھی نہیں پتا تھی، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ حدیث جھوٹی ہے. اب دونوں میں سے جو آپ کر سکتے ہیں کر لیں. ویسے ائمہ کو تو آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ آگے چلیں کوئی اگلی بات کریں، میں کرتا ہوں اس پر بات. جی، میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ 5 منٹ اس کے بعد آپ کے، اب آپ لگا لیں. میں یہیں پہ لائن پہ ہوں، چاہے جتنی مرضی بریکیں لے لیں، میں لائن پہ بیٹھا ہوں. آپ نے میری کال کاٹ دی تو آپ کا چیلنج ٹوٹ جائے گا. اچھا، آپ نے چیلنج اتنے بڑے دیے، سکرینیں لگانی، میں نے ساری غلطیوں کے جواب دے کے جانے. جب کال کٹی آپ سمجھنا کہ آپ اپنے چیلنج میں، عوام سمجھ جائیں گے کہ آپ اپنے چیلنج میں جھوٹے تھے. جی. آپ نے بات کی کنزم مخفیان، ایک آپ نے حوالہ پیش کیا، میں نے 10 حوالے پیش کیے تھے قرآن پاک سے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس غلطی کے بارے میں بتا دیں، مان جائیں کہ یہ غلطی میری جھوٹی تھی، ورنہ مجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فصاحت و بلاغت نہیں پتا تھی، خدا کو بھی نہیں پتا تھی. بات میری سنیں. ایک تو یہ ہے کہ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں مختلف مواقع پر، میں نے جو کہا تھا معارف حل خفیہ اور معارف حل مخفیہ، ان کو پڑھنے میں جو شکل ہے مخفیہ میں نے اس کی بات کی تھی. اچھا، اب کنزم مخفیہ آپ دیکھیں، کنزن خفیہ میں وہی شکل ہوگا، کنزم مخفیہ میں وہ سہولت ہوگی جس کی میں نے بات کی تھی کہ آپ معارف حل مخفیہ کو پڑھیں، اس میں بجل ہے، لیکن معارف حل خفیہ اس میں ایک ترنم ہے. تو وہی بات میں نے کہا تھا، بلاغت اور فصاحت جو ہوتی ہے اس میں ایک ترنم ہوتا ہے، اس میں سہولت ہوتی ہے، لیکن یہ چیز اس میں نہیں ہے. معارف حل مخفیہ جب میم ادا کرتے ہیں تو اس میں وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے. تو میں نے بار بار یہ کہ میں نے یہ نہیں کہ یہ غلط ہے لفظ، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں اس استعمال میں فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے خلاف ہے. ولی صاحب اب مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ عرض کر لوں؟ جی جی. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کا کیا اشر کیا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے الفاظ یہ تھے، آپ اگر نہیں تھے تو اس کا انکار کر دیں. کیا کہ مخفیہ کا لفظ جو ہے یہ اردو کا محاورہ ہے جو مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے. ناظرین نے دیکھا کہ مولوی صاحب نے دعویٰ تو یہ فرمایا تھا کہ مخفیہ، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اعجاز المسیح کے ٹائٹل پیج پر استعمال فرمایا ہے، یہ عربی محاورہ ہے ہی نہیں بلکہ اردو محاورہ ہے. تو پہلی غلطی پہلے جملہ میں کہ معارف حل مخفیہ، یہ پہلی غلطی ہے. مخفیہ نہیں، الخفیہ یہاں ہونا چاہیے. مخفی یہ جیسے میں نے کہا عربی محاورہ نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ ہے. معنی کے حوالے سے آپ کو دکھا جی مخفی کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، معنی مخفی کا بھی وہی ہوتا ہے، لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو محاورہ ہے مخفی. عربی میں خفیہ، خفی، مخفی نہیں استعمال ہوتا. مگر جب حدیث قدسی میں اسی لفظ یعنی مخفیہ کا استعمال ثابت کر دیا گیا تو مولوی صاحب نے بڑی بے شرمی سے پینترا بدل کر اس حدیث قدسی کی حد تک تو مخفیہ کے استعمال کو نہ صرف عربی محاورہ تسلیم کر لیا بلکہ وہاں اس کے استعمال کو فصاحت اور بلاغت کے مطابق بھی تسلیم کر لیا. اچھا، اب کنزم مخفیہ آپ دیکھیں، کنزن خفیہ میں وہی شکل ہوگا، کنزم مخفیہ میں وہ سہولت ہوگی. کسی نے کیا ہی سچ کہا ہے
کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ حدیث قدسی میں وہی لفظ جو بقول مولوی صاحب عربی محاورہ تھا ہی نہیں بلکہ اردو محاورہ تھا، وہ نہ صرف عربی محاورہ بن گیا بلکہ مولوی صاحب کے نزدیک فصیح و بلیغ بھی ٹھہرا۔ دراصل مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر عربی کلام میں اردو محاورے کے استعمال کا الزام لگا کر آپ علیہ السلام پر تمسخر کی ناپاک جسارت کی تھی، گویا آسمان پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، مگر جب پلٹ کر وہی غلاظت خود سیالوی صاحب کے منہ پر آ پڑی تو وہ بوکھلا گئے اور اسی بوکھلاہٹ میں حدیث کی حد تک تو مخفیہ کے استعمال کو نہ صرف عربی محاورہ تسلیم کر گئے بلکہ اسے فصیح و بلیغ بھی مان گئے۔ اچھا، اب کنزم مخفیہ آپ دیکھیں، کنزن خفیہ میں وہی شکل ہوگا، کنزم مخفیہ میں وہ سہولت ہوگی۔ پھر اسی بوکھلاہٹ کے عالم میں مولوی صاحب ایک طویل بریک پر چلے گئے، اور اس بریک میں جب انہیں احساس ہوا کہ حدیث میں موجود مخفیہ کے استعمال کو فصیح و بلیغ عربی تسلیم کر کے وہ بری طرح پھنس چکے ہیں اور جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، تو بریک کے فوراً بعد انہوں نے عجلت میں اسی حدیث قدسی سے انکار کی راہیں نکالنے کی ناکام کوشش شروع کر دی کہ جس کے حوالے سے وہ کچھ ہی دیر پہلے یہ تسلیم کر چکے تھے کہ مخفیہ کا استعمال نہ صرف عربی میں درست ہے بلکہ فصیح و بلیغ بھی ہے۔ لہٰذا موصوف بریک سے واپسی پر فرماتے ہیں، اس سے پہلے کال پر ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جو میں نے اعجاز المسیح میں جو باتیں کی تھیں کہ بلاغت و فصاحت کے اصولوں کے خلاف ہیں، ان میں غلطیاں، اس پر وہ جواب دے رہے تھے۔ پہلے جواب میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی، کنت کنزم مخفیہ۔ اب مولوی صاحب نے اس حدیث ہی کے انکار کی ناکام کوشش شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وفیہ تلویخ الی معنی الحدیث القدسی المشہور علی الالسنہ وفی کتب الصوفیہ وان لم یثبت عند المحدثین، کہ یہ حدیث جو پیش کی گئی یہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، مشہور ہے عوام میں۔ جب مولوی صاحب کو توجہ دلائی گئی کہ یہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے وہاں صرف یہ ذکر نہیں کہ یہ حدیث محض عوام میں مشہور ہے بلکہ وہاں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صوفیہ کو مسلم ہے، تو مولوی صاحب باوجود صوفیہ اور اولیاء کرام کے پیروکار ہونے کا دعوے دار ہونے کے کہنے لگے، جب عقائد کی بات ہوتی ہے تو صوفیاء نہیں، وہاں مجددین، ائمہ، مجتہدین، ان کی بات ہوتی ہے۔ جی اگلی بات کریں، اگلی بات کریں۔ ائمہ کو تو آپ پہلے ہی نہ کر چکے ہیں جن ائمہ نے ان صوفیاء کی بیان کردہ حدیث لکھی ہے۔ اب آپ اگلی بات کریں، کیا کرنی ہے؟ ان ائمہ، امام راضی نے بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ مجدد ہیں۔ ان مجددین کو بھی وہ امام راضی نے ان صوفیاء کی حدیث کو تسلیم کر کے لکھا ہوا ہے۔ اچھا زاہد صاحب، امام راضی مجدد ہیں، ورنہ آپ کا چیلنج ٹوٹ چکا ہے، میری کال آپ پہلے ہی کاٹ چکے ہیں۔ اچھا، امام راضی مجدد ہیں، اس مجدد کو آپ کتنا مانتے ہیں؟ میری بات سنیں، اب آپ غلطیوں کی بات کریں، اب آپ نے ادھر ادھر بھاگنا ہے اور اسی وقت بھاگنا ہے، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ میں ادھر گیا ہوں تو آپ ادھر آ گئے ہیں۔ میں تو پہلے سے آپ کو آج پہلے آ کے کہا کہ غلطیوں کی بات کرنی ہے، آپ نے بھاگنا ہے۔ اگلی بات کریں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب کس طرح پینترے بدلتے رہے۔ اولاً تو مولوی موصوف نے مخفیہ کو عربی محاورہ ماننے سے انکار کر دیا، پھر حدیث میں مذکور اسی محاورہ یعنی مخفیہ کو نہ صرف عربی محاورہ تسلیم کر لیا بلکہ اسے فصیح و بلیغ بھی قرار دیا۔ پھر جب انہیں احساس ہوا کہ وہ جھوٹ اور دجل کے دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہیں تو انہوں نے اس حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش میں نہ صرف صوفیہ اور اولیاء کرام سے لا تعلقی اختیار کر لی بلکہ امام راضی اور ان جیسے دوسرے مجددین اور ائمہ کے بھی منکر ہو گئے۔ سیالوی صاحب، آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم امام راضی کو کتنا مانتے ہیں؟ جناب، ہم تو حکم اور عدل یعنی امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے بعد گزشتہ اولیاء، مجددین اور ائمہ کی
اسی حد تک پیروی کے پابند ہیں جو اس زمانے کے حکم اور عدل کے تابع ہو، مگر آپ تو ان کی کلی پیروی کے دعوے دار ہیں، تو پھر آپ کا ان سے انکار کیوں؟ کیا آپ صوفیہ، اولیاء، ائمہ اور مجددین سے بڑھ کر ہیں؟ سیلوی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ آپ امام زمانہ سے تمسخر کے نتیجے میں نہ صرف خود جاہل اور جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، بلکہ آپ تو مجددین، اولیاء اور ائمہ کرام سے بھی اختلاف کر کے خود کہیں کے بھی نہیں رہے۔